اوکے، آج کی حدیث ہے وجوب التزام سنت. تو سنت کو لازم پکڑنا واجب ہے، سنت پر عمل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے عن ابی نجیح ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب. حضرت ابو نجیح روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو واعظ نصیحت کی، یعنی ایک مجلس میں آپ نے واعظ فرمایا، اور وہ واعظ اتنا مؤثر تھا کہ مسلمانوں کے دل ہل گئے اور وذرفت منها العیون، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھیں ہوتا ہے نا، جب انسان کو کوئی ایسی بات سنتا ہے جس سے ایمان بہت تازہ ہوتا ہے، دل میں ایک آخرت کا خوف آتا ہے، اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے، انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام جو ہیں ان کے دلوں پر بہت اثر ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو انہوں نے کہا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنها موعظۃ مودع فاوصنا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو ایسا واعظ کیا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسان الوداع کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے رخصت کرتے وقت ایسے نصیحت کرتا ہے. آپ نے اس انداز میں ہم کو وصیت کی ہے یا ہم کو اس انداز میں واعظ و نصیحت کی ہے. تو پھر صحابہ نے فرمایا فاوصینا یا رسول اللہ، آپ ہمیں کوئی تاکیدی حکم دے، وصیت کریں. ٹھیک ہے، وصیت کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے، جب سے زیادہ جو وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، وہ اس وقت احکام بتاتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کو یہ ڈر لگا کہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. تو انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو آپ کوئی ایسی وصیت کریں جس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، جس سے ہم بچ جائیں، ہم کامیاب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی کرو، اللہ عز وجل کا تقوی کرو، والسمع والطاعت، اور تم احکامات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، ایون دو اگر تمہارے اوپر جو حاکم مقرر کیا جائے کوئی حبشی غلام، یعنی تم کو مسلمانوں تم کو کیا کرنا ہے، اگر تمہارے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات کا بتا رہے تھے کہ اگر تم پر کوئی ایسا حاکم مقرر کیا جائے جو حبشی غلام ہو، مگر اللہ نے اس کو یہ موقع دیا کہ وہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام بھی منتخب کر دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشَ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد تم میں سے جو کوئی بھی زندہ رہے گا اس کو بہت سارے اختلافات دیکھنے کو ملیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں نا، بہت سے اختلافات دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم لوگوں کو بہت سے اختلافات نظر آئیں گے، مسلمانوں میں مسلمان بٹنے لگیں گے. تو تم کو کیا کرنا ہے اس زمانے میں؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم کو لازم ہے کہ اس وقت تم میری سنت کو پکڑ لو، یعنی میری جو بھی تعلیمات ہے، میری سنتیں، میرا طریقہ ہے، تم اس کو پکڑ لو.
وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو خلفائے راشدین میرے بعد آئیں گے، جو راشد کہتے ہیں نیک اور دین کے طریقے پر چلنے والے جو خلفاء آئیں گے، تم کو ان کے طریقے کو پکڑنا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے کی اتباع کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ڈاڑوں سے پکڑ لو، یعنی آپ کی جو حدیث ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ نے جو دین سکھایا اس کو اپنی ڈاڑوں سے، ڈاڑ کہتے ہیں یہ جو نواجد جو ہوتے نا، پچھلے دانت، بالکل جو آخر کے دانت جو ڈاڑ ہوتی ہے اس سے پکڑ لو۔ اور مطلب کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے ایک طرح سے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز انسان دانت سے کب پکڑے گا؟ جب اس کو ڈر ہوگا کہ چھوٹ جائے گی، کہ ہاتھ سے بھی نہیں پکڑ پا رہا، ہاتھ سے بھی اتنا لگتا ہے مضبوطی سے نہیں پکڑا، تو وہ دانت سے پکڑ لیتا ہے۔ اس قدر جدوجہد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم کو اپنے آپ کو بچانا ہے ان لوگوں سے، ان چیزوں سے جو کہ دین میں نئی باتیں آ جائیں گی۔ محدثات کہتے ہیں نئی باتیں، نئی چیزیں، وہ طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا دین کا، وہ طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان طریقوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ جب اختلافات ہوں گے اور بہت سے دین کے طریقے نکل آئیں گے، اس وقت تم کو ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مضبوطی سے قائم ہو جانا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ تمام جو باتیں دین میں نئی پیدا کی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ بدعت کہتے ہیں کوئی چیز، کوئی طریقہ جو پہلے نہیں تھا مگر اس کو نئے طریقے کو ایجاد کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی نیا طریقہ میرے بعد دین میں شروع کیا جائے گا وہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت، اور جتنی بھی بدعت ہے وہ کیا ہے؟ ضلالۃ، وہ گمراہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور جتنی بھی گمراہی ہے وہ آگ میں جانے والی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے بہت سخت حکم ہے ہمیں۔ ایک تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کے ساتھ جو دین بھیجا، ہمیں اس کو سیکھ کر اس کو پکڑنا ہے، اور جو اختلافات آپ کے بعد پیدا ہو گئے امت میں کہ مختلف قسم کے دین نکل آئے، مختلف قسم کے گروہ بندی ہو گئی، مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے دین کو نئے طریقے سے شروع کر دیا، ان سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ سب جتنی بھی نئی چیزیں آئیں گی میرے بعد وہ سب کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے، ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے 4 چیزوں کی اس حدیث میں 4 احکامات دیے ہیں، 4 چیزوں کے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا تقوی، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 اطاعت امیر، اسلام میں جس کو بادشاہ بنایا گیا، جس کو خلیفہ بنایا، اگر وہ اگر دین کو صحیح طرح سے فالو کرنے والا ہے تو اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری بھی ہم پر لازمی ہے۔ پھر اتباع سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے دین میں، اس کی اتباع، اس پر پیروی کرنا، اور اطاعت خلفائے راشدین، اور جو جن باتوں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح سمجھ نہ آئے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خلفائے راشدین نے کیسے زندگی گزاری، تو ہمیں ان کے احکامات، انہوں نے اگر ہمیں کوئی حکم جاری کیا تو اس پر، اب یہ خلفائے راشدین کے جو احکامات پر عمل کرنا یہ زیادہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا، کیونکہ چونکہ ہمارے زندگی میں تو وہ موجود نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس ان کی باتیں صحیح سند سے پہنچی ہیں،
کوئی بات ہی ہمیں پتہ ہے صحیح سند سے، یعنی کہ جس پر ہم یقین کے ساتھ کہیں کہ ہاں یہ حضرت عمر فاروق کی بات ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہے، تو ہمیں اس وجہ سے ہمیں اگر ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر ہمیں صحیح سند سے خلفائے راشدین کا طریقہ پتہ چلے تو ظاہر ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی چل رہے تھے، تو پھر بھی ہم صحیح ہوں گے انشاءاللہ. اور بدعت کی مذمت سے اور اس سے احتراز، اور بدعت سے بچنا ہے، دین میں نئے طریقوں سے بچنا ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ریفریش کر دیتے ہیں بیکاز یہ اہم چیز ہے. تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے. تو تقویٰ جو ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو. تقویٰ کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ انسان کو نیکی کرنے کا شوق ہو دل میں کہ میں ایسے کام کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. برے کام سے نفرت، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، جن کو برا کہا، ہماری شریعت نے جن کاموں کو برا کہا ان سے نفرت کرنا، ان سے بچنا. اور جو تقوی والا انسان ہوتا ہے وہ اس طرح سے سنبھال کر چلتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے حرمت یا کراہت کا کوئی شبہ ہو. یعنی اگر کسی بات میں اسے صرف شک بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ کام اللہ کو نہیں پسند تو وہ اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے. تو تقوی کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں بہت سارے احکامات ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. پھر ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر شخص غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے سے کیا بھیجا ہے. دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے. ہم دنیا میں اپنے مستقبل کی بہت فکر کرتے ہیں نا کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو، اور دنیا میں ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مستقبل کو سیکیور کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ایڈوائس دی ہے کہ تم ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے وہ کیا کمایا ہے، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. اچھا، تقویٰ کے بارے میں ایک اور قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات میں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 70. ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کرو. یہ جو ہے نا، میں تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے زبان جو ہے نا انسان کی، اگر تقویٰ ہے تو سمجھ لے کہ انسان اپنی زبان کو باندھ کر چلے. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات انسان کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے بے موقع بے محل، ایک غلط جگہ پہ غلط بات ہو جاتی ہے ہم سے، ہمارے دل میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بس یہ شیطان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، اور وہ پھر نہ صرف ہم کو بلکہ اپنے ہمارے آس پاس والوں کو، جس سے ہماری بات کا اثر لینا ہے، ان سب کو وہ اس بات میں ڈال کے ایک فتنہ اٹھا دیتا ہے اور ایک جھگڑا بنا دیتا ہے، جس سے ہمارے نہ صرف دل خراب ہوتے ہیں، ہم سے غلط باتیں ہو جاتی ہیں. غصے میں انسان ایسی باتیں کہہ جاتا ہے، پھر جب بات بڑھتی ہے تو پھر انسان بات کہاں تک پہنچتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ تقویٰ اگر ہے تو سیدھی بات کرو. اور ہمیں اور بھی جگہوں پہ بتایا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات نہیں تو پھر خاموش رہا کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسری آیت ہے سورہ حشر کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وانتظر نفس ما قدمت لغد. سورہ حشر آیت نمبر 18. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے. دیکھیے ہم سب قیامت میں یقین رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہم غور کریں تو ہمارے صبح اور شام رات کے تمام اوقات کو ہم ملا کر دیکھیں، پھر اس سے ہم مقابلہ کریں کہ ہم نے کتنے کام آخرت کے
اجر کے لیے آگے کر کے بھیجے، اور کتنے کام ہم نے صرف اس دنیا کے معاملات میں لگائے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم کانشیسلی یہ کام کریں گے تو ہمارے کام اللہ کے لیے ہوں گے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ آخرت میں بہتری ہوگی۔ حالانکہ آج کل کے زمانے میں ہم فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں، اور بہت سے فتنے اٹھتے ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد بھی بھلا دیتے ہیں، اور ہم اسی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں فتنوں سے بچائے۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، انسان کیوں لڑتا ہے لوگوں سے، کیوں معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کہ ہر انسان کا ایگو بیچ میں آ جاتا ہے کہ میں جو ہوتا ہے نا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو ہمیں دوسروں کی بات اچھی نہیں لگتی اور ہم الجھ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارا جو اپنا تکبر، یہ تکبر ہی ہوتا ہے انسان کی نفس کے، جو ہوتا ہے نا کہ میرا ایگو، میں ہوں، جو یہ انسان کی میں ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو عزت دیتا ہے، سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدیک تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سخت، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں کہ ہم غلطی سے بھی اس شیطان کے چکروں میں نہ آ جائے، اور ہم اپنے تقوی کا دامن چھوڑ دیں۔ پھر تو اس کا خلاصہ تقوی کا کیا ہے کہ انسان انتہائی محتاط زندگی گزارے، ہر لمحے اسے یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے مثال دی گئی ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارو جیسے ایک خاردار جھاڑیوں کے درمیان انتہائی تنگ راستے سے ہم انسان کو گزرنا پڑے۔ دیکھیں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے دار درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور ہمارے پاس اگر کوئی اور راستہ ہی نہیں، ہمیں اس کے بیچ سے گزرنا ہے، تو ہم کتنی زیادہ احتیاط کریں گے کہ ہم کہیں دیکھیں گے بھی نہیں، ہمارا صرف پورا دھیان کس طرف ہوگا کہ ہمیں کوئی کانٹے سے ہم زخمی نہ ہو جائیں۔ تو بس دنیا بھی ایک خاردار جھاڑی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جسے محفوظ رکھے وہی بچ سکتا ہے۔ تو اللہ کا خوف دل میں بٹھا دیں، اگر ہمیں بٹھا لیں تو انشاءاللہ یہ حکمت اور دانائی ہے، اور یہی عقل مندی ہے۔ رأس الحکمتی مخافت اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت اور دانائی کا اساس ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو ہم عقل مند ہیں۔ تو یہ تو تقوی کی بہت سی باتیں، تقوی کے لیے تو ہم جتنا بھی بولیں کم ہے، لیکن تقوی جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر دھیان دینا ہے۔ پھر ہمیں جو ہم سے گناہ اور مسٹیکس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا تقوی کم ہوتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک عادت ڈال لیں کہ غلطی ہوئی، فوراً اللہ کی طرف پلٹ کے ایک تو معافی مانگے، توبہ کرے، دوسرا کیا کریں، اتبل سیئۃ الحسنۃ تمحھا، کہ گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کانشیسنس دے کہ ہم گناہ تو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں انسان بے بس ہے، انسان کے اتنے دشمن ہے، اس کا نفس اپنا دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، اور اس کے آس پاس کے اس کی فیملی بھی فتنہ ہے اس کے لیے، اس کے دوست احباب بھی اس کے لیے فتنہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو پھر ہم گرے ہوئے بری طرح سے دشمنوں میں، جو ہمیں تقوی ہم سے لے ہمارا تقوی ہم سے دور کر دے۔ لیکن ہم انشاءاللہ جب بھی غلطی ہوئی فوراً توبہ کریں اور اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ اور اپنے نفس کو بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ میری بے عزتی کسی نے کیوں کر دی، یا مجھ سے اس طرح سے کیوں بات کر دی، یا میرے ساتھ یہ کیا ہوا، یہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، ہمیں اللہ تعالیٰ عاجزیت نصیب کرے۔ اور میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا ہے میرے لیے، اور پھر آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ ہمیں ہمارے نفس کا غلام نہ بنائے، ہمارے نفس کو ہم بہت بڑا نہ سمجھے۔ اچھا، پھر اگلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں وصیت فرمائی، وہ کیا ہے کہ ایک تو نصیحت فرمائی تقوی کی، پھر اطاعت امیر، ٹھیک ہے، تقوی پھر اطاعت امیر۔ تو اطاعت امیر کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر مثال کیا دی کہ کوئی حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر حاکم آ جائے تو اس کا اتباع کرو۔ تو
اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں حبشی غلام کا کیوں ذکر فرمایا؟ کیونکہ انسان ایک جو اس دنیا میں کلر ہے، انسان کا جو رنگت ہے، انسان کے جو اسٹیٹس ہے، وہ چیزیں انسان کو بہت مرعوب کرتی ہے. تو اگر کوئی بڑے اسٹیٹس کا خوبصورت انسان حاکم بنا تو اس کی اطاعت جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے. لیکن کوئی کم اسٹیٹس ہے، جس کا دنیا میں بہت بڑا نام نہیں ہے، اس کو اللہ نے وہ درجہ دے دیا، تو اب اس کی اطاعت کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے. اس لیے ہمیں مثال دی گئی ہے. ہمیں سورہ بقرہ میں طالوت کے بارے میں بتایا گیا کہ طالوت کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ مقرر کرنا چاہا تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ یہ کیسے ہم پر بادشاہ بن سکتا ہے، یہ تو مالی طور پر بھی ہم سے کم ہے، اور اس کا عزت اور اس کی جو مقام ہے وہ بھی کم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا، اسے دوسری خوبیوں کی وجہ سے پسند کیا. تو ہمیں اس کی اطاعت ضروری ہے. اب یہ بادشاہ کی اطاعت سے مطلب یہ نہیں کوئی بھی اللہ کسی کو بھی بڑا عہدہ دے دے، ٹھیک ہے. ہمارے بہت سے معاملات میں کسی کو امیر بننا پڑتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کی اطاعت انسان کرتا رہے جب تک وہ اللہ کے کسی حکم کے خلاف نہ بات کرے. پھر اتباع سننا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا. آج بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ حدیث قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی اتنی ضرورت نہیں ہے، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث سے جو حکم ملتا ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی کچھ ملا وہ اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے. تو قرآن اور حدیث میں ہمیں کوئی تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم چاہا قرآن میں ہمیں دے دیا، اور جو حکم چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں دے دیا. اگر صحیح حدیث سے ثابت ہے تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. پھر اطاعت خلفائے راشدین. دیکھیے خلفائے راشدین کی اطاعت کے لیے کیوں کہا گیا؟ اگر ہم سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے یعنی دین کو مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو ہم نے مکمل کر دیا. گویا کہ دین میں جو کچھ سکھانا تھا وہ تو آ گیا، لیکن پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کے لیے کہا گیا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جو فروعات ہیں نا، فروعی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل جو کہ دین کے جو بیس ہے، جڑ ہے، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، 5 وقت کی روزے رکھنا، حج کرنا، اور بڑے بڑے جو معاملات ہیں، جو گناہ جن پر حد جاری کر دی وہ تو بالکل واضح کر دی نا. جسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا پچھلے ویک کہ حلال اور حرام تو بالکل واضح، اس میں کہیں سے کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. اور اس میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کی بات کو ترجیح دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو بات آئی، اب ہمیں کسی اور امام اور کسی اور خلیفہ یا کسی کی بات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جو اگر نیک انسان تھے انہوں نے وہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا ہے. اچھا، بہت سے فروعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے کہ اگر اس کو بالکل سفید اور کالا کر کے نہیں بتا دیا، بلکہ قرآن اور حدیث میں ہی اس کے اشارے دے دیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا، نہیں، ان کو بیان فرمایا، حدیث میں بھی بیان فرمایا، مگر کیا ہے کہ وہ ایک اشاروں کی طور پر بیان کیا گیا. اب ان اشاروں کو عام آدمی کے لیے بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، وہ اس کو سمجھنے کے لیے علماء کی غور و فکر، علماء کی تعلیم ضروری ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایک ہی مسئلے کو، چھوٹا مسئلہ ہے جو ڈائریکٹ بالکل واضح نہیں بتایا گیا، اس کو قرآن و حدیث سے دلائل لے کے علماء اس پر غور و فکر کر کے مسائل نکالتے ہیں. تب ان مسائل میں تھوڑا اختلاف بھی ہو جاتا ہے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ واقعی میں قرآن و حدیث کے ہی اشارے سے کام کیا گیا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اس کو گناہ کا کام نہیں بنتا، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر کے نہیں بتا دی، جو احکامات بالکل قرآن و حدیث میں واضح نہیں تھے، اب ان میں اس زمانے کے لوگ تو خلیفہ راشدین
نے پھر ان کے طریقے پر عمل کیا، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر چل رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن جن باتوں میں وہ واضح باتیں نہیں تھی، ان میں ان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے ان معاملات کو کیسے ان کو حل کیا، اس کا کیا مطلب لیا. تو اب خلیفہ راشدین کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں صرف یہ 4 خلیفہ راشدین تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. جو بھی خلیفہ بنا، جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے وہ فوراً نہیں بنے تھے، وہ بعد میں آئے تھے، لیکن ان کا درجہ بہت بلند ہے اسلامک ہسٹری میں، کیونکہ انہوں نے پھر سے جو خرابی آئی تھی دین میں اس کو دور کیا تھا، اور بڑے انصاف کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے خلافت کی تھی، تو ان کو بھی خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. تو اسی طرح اب یہ کہ ہمارے پاس چونکہ ہر چیز ان کی نہیں پہنچی سند کے ساتھ، تو اس وجہ سے بہت سے علماء اللہ نے پیدا کیے جو کہ بہت ہی تقوی ایمان کے ساتھ انہوں نے کام کیا. تو ان کی تعلیمات اگر ہمیں صحیح طرح سے پہنچی، اور واقعی میں پہنچی بھی ہے بہت سی، تو ہمیں ان پر عمل کرنا ہے. اچھا، پھر بدعت کی مذمت. بدعت جو ہے وہ نئی چیز، تو اب بدعت جو ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اور بدعت اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ صحیح معنوں میں بدعت کیا ہے اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں اگر دین میں نیا کام کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کا وجود ہی نہ ہو، وہ بدعت ہے، حالانکہ اس کے کرنے میں کوئی معنی یا رکاوٹ بھی حائل نہ ہو. یعنی کہ دیکھیں وہ کام جو بظاہر گناہ کا کام بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور آپ کے زمانے میں کے لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس کو کبھی کیا بھی نہیں، تو پھر ہمارے لیے وہ نئی چیز ہے. تو ہمیں نئی چیزوں سے بچنا چاہیے. کچھ بدعات جو ہے وہ بہت ہی بڑی گمراہی میں لے جاتی ہے انسان کو، تو بدعت جو ہے اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جب ہم دین کا علم حاصل کریں تو پھر ہمیں جہاں بھی پتہ چلے کہ ہاں یہ علماء نے اس چیز کو بدعت کہا ہے، تو ہمیں اس کی تحقیق ضرور کر لے. لیکن اگر خاموشی سے اس پر عمل نہ کرتے رہیں، پھر ہمیں اس پر خاموشی اختیار کرنی ہے جب تک ہمیں تحقیق پوری نہ ہو جائے. اور اس بدعت اگر بدعت ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس بدعت کے بارے میں بہت بڑی ایک طرح سے ڈراوا ہے کہ تمام بدعات جو ہے وہ گمراہی ہے، اور تمام گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہماری یہ حدیث پوری ہوئی.